اکثر سوچا جاتا ہے کہ محبت کی زبان کیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے الفاظ، اونچی آواز میں کیے گئے وعدے یا پھر شور مچانے والے اشاروں میں ہوتی ہے؟ یا کیا یہ خاموشی میں بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک کہانی کے ذریعے اسی خاموش محبت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جس کا ایک اہم کردار بارش بھی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس ایک جملے سے جو ہمیں سیدھا اس کی دنیا میں کھینچ لیتا ہے۔ دنیا خود میں سمٹ رہی ہو۔ دیکھیے، یہ صرف موسم کا حال بیان نہیں ہو رہا، یہ دراصل ایک احساس ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کیسے باہر کی دنیا کا شور کم ہو جاتا ہے اور دو لوگ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون پانے لگتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ بارش یہاں سے ہی کہانی کا سٹیج سیٹ کر رہی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے بارش میں ایک اتفاقی ملاقات۔ کہانی ایک کیفے کی پرسکون فضا میں شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو اجنبی ملتے ہیں، لیکن ان کا پہلا رابطہ الفاظ سے نہیں بلکہ ایک ایسی گہری خاموشی سے ہوتا ہے جو اکثر لفظوں سے کہیں زیادہ کہہ جاتی ہے۔ تو پہلا کردار ہے ایان۔ وہ ایک مبصر ہے، یعنی وہ جو دنیا کو بہت غور سے دیکھتا ہے، اور اسی کیفے میں اس کی نظر ایک ایسی شخصیت پر پڑتی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے سارا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تو ہے، لیکن وہ شکست خوردہ بالکل نہیں لگتی۔ اس کی خاموشی میں جیسے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی کشش جو ایان کے تجسس کو جگا دیتی ہے اور اسے اس انکہی کہانی کو جاننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، ان کا رشتہ ایک دم سے شروع نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ 4 دنوں پر پھیلا ہوا ایک خاموش سلسلہ ہے۔ پہلے دن ایک خاموش نظر، دوسرے دن وہ پھر وہیں، تیسرے دن ایک جانی پہچانی موجودگی، اور پھر چوتھا دن آتا ہے۔ یہ جو سست رفتار ہے نا، یہی اس تعلق کی بنیاد رکھتی ہے اور ہمارے اندر بھی یہ تجسس پیدا کرتی ہے کہ بھئی جب یہ خاموشی ٹوٹے گی تو آخر ہوگا کیا؟ اور جب آخر کار وہ بات کرتے ہیں تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ بارش۔ سارا کا یہ ایک جملہ ہی جیسے اس کے پورے کردار کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بارش سچائی کی علامت ہے، ایک ایسا لمحہ جب دنیا دکھاوا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور یہیں ہمیں پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سطحی چیزوں سے کہیں آگے گہرے اور حقیقی جذبات کی قدر کرنے والی ہے۔ اب آتا ہے دوسرا حصہ، ایک پرسکون کیفے میں گفتگو۔ اب ان کی وہ خاموش ملاقاتیں گہری گفتگو میں بدلنے لگتی ہیں، اور وہ کیفے جیسے ان کے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بن جاتا ہے جہاں وہ زندگی کے کچھ بہت بڑے سوالوں پر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا ہماری زندگی تقدیر کا کھیل ہے یا ہمارے اپنے انتخاب کا نتیجہ؟ اور یہیں پر ہمیں ان کی شخصیات کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایان حقیقت پسند ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خود بناتے ہیں اپنے فیصلوں سے۔ دوسری طرف سارا کا جھکاؤ تقدیر کی طرف ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ ملاقاتیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، اور یہی جو فکری اختلاف ہے نا، یہی ان کے تعلق کو اور بھی دلچسپ اور گہرا بنا دیتا ہے۔ اور پھر سارا ایک ایسا جملہ کہتی ہے جو ان دونوں کے نظریات کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، شاید تقدیر ان تمام چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا ہی نتیجہ ہے جن پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ صرف بحث نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کر ایک مشترکہ زمین تلاش کر رہے ہیں۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں۔ ان کا رشتہ اب کیفے کے دیواروں سے باہر نکل کر حقیقی دنیا میں سانس لینے لگتا ہے۔ وہ کیفے کے باہر ملنے لگتے ہیں، خاموشی کی جگہ اب ہنسی نے لے لی ہے، اور سارا کی وہ جو اداسی تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی ہے۔ ایان کے لیے تو دن کا مطلب ہی اسے دیکھنا بن گیا تھا، یعنی وہ دونوں انجانے میں ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنا رہے تھے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، ہلکی بوندا باندی میں ایک اعتراف۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ان کے درمیان موجود تمام انکہے جذبات، وہ سارے خاموش احساسات، ان کو آخرکار زبان ملنے والی ہے۔ اور بارش لوٹ آتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بارش ہے جو ان کی کہانی کا نقطۂ آغاز تھی، اور اب یہ ایک گواہ کے طور پر لوٹی ہے جو ان کے تعلق کے سب سے بڑے، سب سے فیصلہ کن لمحے کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہانی اپنا ایک دائرہ مکمل کر رہی ہے۔ دیکھیں، یہ لمحہ تیزی سے نہیں آتا، کہانی اسے 3 چھوٹے
बिल्कुल ठहरे हुए कदमों में बयान करती है। पहला कदम, सारा चलते चलते रुक जाती है। दूसरा कदम, वो आसमान की तरफ देखती है। और फिर तीसरा कदम, वो बोलती है। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है और हम सब सांस रोके इंतजार करते हैं कि वो आखिर कहने क्या वाली है। और फिर वो ये कहती है, जो इस कहानी का दिल है, इसका मरकजी ख्याल, सारा मोहब्बत की रिवायती तारीफ को चैलेंज करती है। वो कहती है, मैं सोचती थी कि मोहब्बत को शोर मचाने वाला होना चाहिए, बड़े बड़े काम, ड्रामाई एतराफ़, लेकिन मुझे लगता है कि ये दरअसल खामोश होती है। इस तरह, यानी मोहब्बत कोई शोर मचाने वाली चीज़ नहीं, बल्कि एक पुरसुकून, गहरा और खामोश एहसास है, बिल्कुल इस बारिश की तरह। और फिर वो इस खामोश मोहब्बत की मज़ीद वजाहत करती है। वो कहती है कि ये कैसा एहसास है, जैसे किसी के साथ घर जैसा महसूस करना, यहाँ तक कि जब आप बारिश में सड़क के बीच में खड़े हों। ये तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का वो एहसास है जो हालात और जगह से बहुत ऊपर होता है। वाकई ये एक ऐसी तारीफ है जो सीधी दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इस पर अयान का जवाब लफ्ज़ों में नहीं आता। वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ उसका हाथ थाम लेता है और वो हाथ नहीं छोड़ाती। ये एक छोटा सा अमल हर किस्म की ज़ुबानी तस्दीक से बढ़कर है। ये जैसे उनका एक खामोश मुआहदा है, एक ऐसा इशारा जो बताता है कि हाँ, वो दोनों मोहब्बत को एक ही ज़ुबान में, इसी खामोश ज़ुबान में समझते हैं। और यहाँ से हम कहानी के आखिरी बाब में दाखिल होते हैं, खामोश मोहब्बत की ज़ुबान। कहानी के इख्तिताम पर हम इसी मरकज़ी ख्याल पर वापस आते हैं जो इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। तो आइए समझते हैं कि एक सादा ताल्लुक़ की ये जो तारीफ़ है, ये आखिर क्या मायने रखती है। तो आखिर में कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि हकीकी मोहब्बत का सबूत बड़े बड़े कारनामों में नहीं मिलता, ये तो उस पुरसुकून मौजूदगी में पाया जाता है, उस मुस्तकिल और आरामदेह एहसास में जो किसी अजनबी को आपके लिए घर बना देती है, एक ऐसी पनाहगाह जहां आपको बस सुकून मिलता है। कहानी का इख्तिताम यानी जो एपिलॉग है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इनका ये ताल्लुक़ वक्त के इम्तिहान पर पूरा उतरा। ये कोई आर्जी जज्बा नहीं था जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता, नहीं, बल्कि ये एक पायदार और गहरा रिश्ता था जिसकी बुनियाद ही खामोशी और एक दूसरे को समझने पर रखी गई थी। और कहानी का ये आखिरी जुमला पूरे सफ़र का खुलासा कर देता है। बारिश, वो आवाज़ जो दो अजनबियों को एक साथ लाई और खामोशी से उन्हें एक दूसरे के लिए घर बना दिया। सोचिए, वो बारिश जो शुरू में सिर्फ एक पस मंजर थी, अब उनके ताल्लुक की सबसे बड़ी अलामत बन चुकी है। एक ऐसी आवाज़ जिसने उनकी खामोश मोहब्बत को जुबान दे दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस आजकल की दुनिया में जहाँ मोहब्बत का इजहार बहुत ऊंची आवाज़ में और बड़े पैमाने पर किया जाता है, वहाँ खामोश मोहब्बत कैसी दिखती होगी? शायद इसकी खूबसूरती इसी खामोशी और सुकून में है जो दो लोग एक दूसरे की मौजूदगी में तलाश कर लेते हैं।